بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 92، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر کہہ رہے حرام تو نہیں لکھا ہوا، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، باز آ جاؤ ان سے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حرام تو نہیں لکھا ہوا، کیونکہ پینی ہے، اس کے لیے بہانا چاہیے، اور پینی بھی حلال کر کے۔ ٹھیک ہے، یہ بعض لوگ اس طرح سے چور دروازے دین کے اندر سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اتنی تاکیدوں کے ساتھ کہہ رہا ہے حرام تو نہیں لکھا ہوا۔ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ کس کام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَحْذَرُوا، حذر عربی زبان میں کہتے ہیں جس چیز سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو اس خوف سے کی وجہ سے اس چیز سے دور رہنا، بچنا، اسے کہتے ہیں حذر۔ وَحْذَرُوا، دور رہو، اس سے احتیاط کرو، بچ کے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، تو اگر پھر بھی تم پھر گئے، یعنی پھر بھی تم نے پی شراب، پھر بھی تم نے جوا کھیلا، فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو کہ اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے اللہ کا پیغام۔ اب یہ دھمکی ہے، پھر بھی اگر تم پھر گئے، کہتا ہے حرام تو نہیں لکھا ہوا ہے۔ اتنی ساری تاکیدوں کے باوجود اس طرح کی حرکتیں بعض انسان کرتے ہیں۔ اب یہ کلیئر ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب ہے اطاعت کا یہاں پر؟ ان چیزوں سے دور رہو، اللہ کہہ رہا ہے نہیں کرنا، اجتناب کرو، دور رہو، اور ان کے خطرات بھی بتا رہا ہے۔ تو پھر کہہ رہے اس سب کے باوجود اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح طور پر پیغام کو، حکم کو پہنچا دینا ہے۔ آیت نمبر 93، اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ جب اتنی شدید آیات شراب اور جوئے کے بارے میں نازل ہوئیں تو آپ کو معلوم ہے ان آیات کے نزول سے پہلے شراب کی حرمت کا، ممنوع ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ تو جو تاریخ میں اور روایات میں ملتا ہے کہ بعض مسلمان شراب پیتے تھے، یہ کام کرتے تھے، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو اتنی شدت جب دیکھی قرآن کے لہجے میں، اللہ کے لہجے میں لوگوں نے، تو پھر ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جو سابقہ ہم کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے پکڑ میں آئیں گے یا پکڑ میں نہیں آئیں گے؟ تو اس آیت نمبر 93 میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ فرمایا ہے کہ جو پہلے کر چکے، اللہ کے منع کرنے سے پہلے جو کر چکے ہو، اس پر کوئی پکڑ، کوئی گناہ تم پر نہیں ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، ان کی ان چیزوں پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، ان پر کوئی اس کا گناہ نہیں ہے جو وہ کھا پی چکے ہیں، یعنی اس حکم کے آنے سے پہلے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں۔ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا، حکم آنے کے بعد تقوی اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں۔
ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کریں اور اچھائیاں کریں. اب وہ برائیاں چھوڑ دیں، جن کو اللہ نے اچھائیاں کہا ہے وہ کام کریں. یہ تاکیدیں ہیں. تاکیدیں کیا کی جا رہی ہیں؟ تقوی تقوی تقوی. کیا مطلب کہ اب جب حکم آ گیا پھر نہیں ادھر جانا، پھر دوبارہ کر لو، یہ اتنی بری چیز نہیں ہے، چلو اب آرام ہوگی، پہلے تو آرام نہیں تھی نا، کر کے توبہ کر لیں گے، کر کے یہ کر لیں گے، کر کے وہ کر لیں گے. آپ دیکھیں 3 دفعہ کہا جا رہا ہے اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب تقوی اختیار کر لیں. کب گناہ نہیں ہے پچھلی چیزوں کا؟ جب تقوی اختیار کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اختیار نہیں کرتا اب تو پچھلے بھی کاؤنٹ ہوں گے. بشرطے کہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک اعمال بجا لائیں. پھر پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں، پھر پرہیز کریں اور نیک کام کریں. یہ پرہیز یعنی تقوی، ان چیزوں سے بچ کے رہنا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انہیں دوست رکھتا ہے. اللہ العلی العظیم.